چیف جنرل سید عاصم منیر نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد سے ملاقات میں تاجر برادری کو ڈالر کے تبادلے اور انٹر بینک ریٹ میں شفافیت کو فروغ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آرمی چیف نے لاہور کور ہیڈ کمانڈر میں منعقدہ ایک اجلاس میں تاجر برادری سے ملاقات میں کہا کہ منی ایکسچینج کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا، ڈالر کے تبادلے اور انٹر بینک ریٹ میں شفافیت کو فروغ دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور دیگر ممالک سے 100 ارب ڈالر تک کی خاطر خواہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت پر زور دیا۔ نگراں حکومت نے بجلی بلوں پر ریلیف دینے کا پلان بنا لیا۔ 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 3000 روپے کا ریلیف دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سپٹمبر میں 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے بلوں میں 3000 روپے کمی ہوگی۔ 60 سے 70 ہزار روپے بل والوں کو 13,000 روپے کا ریلیف ملے گا۔ نگراں حکومت نے ریلیف پلان IMF کے ساتھ شیئر کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ میں ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کی کرپشن کے ریفرنس کی سماعت جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کی درخواست منظور کر لی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے ملک میں انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ HRCP نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ حلقہ بندیوں کو انتخابات کو مزید مؤخر کرنے کے لیے بطور بہانہ استعمال نہ کیا جائے۔ HRCP کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ نگراں حکومت عوامی احتجاج بھی دیکھے، مسائل کا نوٹس لے جن کی وجہ سے لوگ متحرک ہو رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے چینی برآمد کرنے کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دی۔ احسن اقبال نے کہا کہ چینی برآمد کی اجازت پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی وزارت تجارت نے دی۔ سابق حکومت ایک اتحادی حکومت تھی، اس کی ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور اور نواز شریف انٹرچینج بیدیا روڈ پر زیر تعمیر انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دونوں پروجیکٹس پر جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور کی حفاظتی دیواروں کی تعمیرات پر جاری کام کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے پر کام کرنے والے ورکرز سے مصافحہ کیا اور انہیں مزید محنت سے کام کرنے کی تلقین کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت پر بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر راجر بینی اور نائب صدر راجیو شکلا آج پاکستان پہنچیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر اور نائب صدر آج واگا بارڈر کے راستے سے دوپہر 2 بجے لاہور پہنچیں گے۔ دونوں عہدیدار 5 سپٹمبر کو شیڈول افغانستان اور سری لنکا کا میچ دیکھیں گے۔ بھارتی کرکٹ کے صدر راجر بینی اور نائب صدر راجیو شکلا اپنے 2 روزہ دورے کے دوران چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے ملاقات کریں گے۔ اور ایشیا کپ میں آج بھارت اور کوالیفائر نیپال کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ میچ سری لنکا کے پولی کیلے کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ گروپ A سے پاکستان پہلے ہی
सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान ने मुल्तान में नेपाल को 238 रन से शिकस्त दी थी। भारत को सुपर 4 में जाने के लिए कम अज कम 1 पॉइंट दरकार है, जबकि मैच में बारिश का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वक्त से मुलाकात में ताजिर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ ने लाहौर कोर हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक इजलास में ताजिर बरादरी से मुलाकात में कहा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अहम किरदार को उजागर करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की खातिर ख्वाह सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर जोर दिया। उन्होंने इक्तिसादी फैसला साजी को तक़वियत देने, इक्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज करने वाली टास्क फोर्सेस की तश्कील का इंकशाफ किया। तर्जुमान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए मुताबिक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कारोबारी बरादरी के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की इक्तिसादी राहदारी पर अहम बातचीत हुई। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी मौजूद थे। काशिफ अनवर ने टास्क फोर्स के एजेंडे में बिजनेस कम्युनिटी के नुक्ता नजर को शामिल करने के लिए तमाम चैम्बर्स के साथ फाल शमूलियत की सिफारिश की है। आवाम को दरपेश अहम मसाइल के हवाले से बात करते हुए काशिफ अनवर ने बिजली के बिल्स पर इनकम और सेल्स टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात में ताजिर बरादरी को डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ ने लाहौर कोर हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक इजलास में ताजिर बरादरी से मुलाकात में कहा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अहम किरदार को उजागर करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की खातिर ख्वाह सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर जोर दिया। उन्होंने इक्तिसादी फैसला साजी को तक़वियत देने, इक्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज करने वाली टास्क फोर्सेस की तश्कील का इंकशाफ किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70,000 रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। जराये के मुताबिक हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। जराये के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70,000 रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया है। जराये के मुताबिक हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। नाज़रीन, खबर शामिल करें सिंध हाई कोर्ट से, जहां डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत जस्टिस आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करते हुए फैसला सुना दिया।
سندھ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت میں ڈاکٹر عاصم کے وکیل فاروق ایش نائک ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر عاصم پر بطور وزیر من پسند کمپنیوں کو گیس دینے کے الزام میں ریفرنس بنایا گیا ہے۔ فاروق ایش نائک ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نئے قانون کے بعد یہ ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ سماعت میں نہیں رہا۔ جسٹس آقا نے کہا کہ اب نئی ترامیم آ گئی ہیں، قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے۔ فاروق ایش نائک ایڈوکیٹ نے کہا کہ 17 ارب روپے کے کرپشن کا JJVL ریفرنس خلاف قانون ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کرپشن ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ میں ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کے کرپشن کے ریفرنس کی سماعت جسٹس آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ سنا دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت میں ڈاکٹر عاصم کے وکیل فاروق ایش نائک ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر عاصم پر بطور وزیر من پسند کمپنیوں کو گیس دینے کے الزام میں ریفرنس بنایا گیا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے ملک میں انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ HRCP نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ حلقہ بندیوں کے انتخابات کو مزید مؤخر کرنے کے لیے بطور بہانہ استعمال نہ کیا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے لیے مصنوعی سیاسی جگہ بنانے کے لیے فرقہ وارانہ دھڑے بندیوں کو ہوا دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ HRCP کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ نگراں حکومت عوامی احتجاج بھی دیکھے، مسائل کا نوٹس لے جن کی وجہ سے لوگ متحرک ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے ملک میں انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ HRCP نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے پائے جانے والی غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ حلقہ بندیوں کا انتخابات کو مزید مؤخر کرنے کے لیے بطور بہانہ استعمال نہ کیا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے لیے مصنوعی سیاسی جگہ بنانے کے لیے فرقہ وارانہ دھڑے بندیوں کو ہوا دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ HRCP کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ نگراں حکومت عوامی احتجاج بھی دیکھے، مسائل کا نوٹس لے جن کی وجہ سے لوگ متحرک ہو رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے چینی برآمد کرنے کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دی ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ چینی برآمد کی اجازت پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی وزارت تجارت نے دی۔ سابق حکومت ایک اتحادی حکومت تھی، اس لیے ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ رہنما مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں اسمگلنگ، کارٹلائزیشن اور مافیا کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سابق وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے چینی برآمد کرنے کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دی ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ چینی برآمد کی اجازت پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی وزارت تجارت نے دی۔ سابق حکومت ایک اتحادی حکومت تھی، اس لیے ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی۔ رہنما مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں اسمگلنگ، کارٹلائزیشن اور مافیا کو توڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور اور نواز شریف انٹرچینج بیدیا روڈ پر زیر تعمیر انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دونوں پروجیکٹس پر جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور کی حفاظتی دیواروں کی تعمیرات پر جاری کام کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے پر کام کرنے والے ورکرز سے مصافحہ کیا اور انہیں مزید محنت سے کام کرنے کی تلقین کر دی۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالہ سے آنے والی ٹریفک متبادل سروس روڈ سے گزارنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مکمل سروس روڈ کو فوری طور پر لیول کر کے ٹریفک کے لیے بحال کیا جائے۔ پولیس بہترین انداز میں ٹریفک مینجمنٹ کرے۔ محسن نقوی
नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पर जेर तामीर अंडरपास पहुंचे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि दोनों मंसूबों की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। ट्रैफिक जैम रहने का मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल होगा। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DGLDA की जानिब से वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का तकरीबन 84% जबकि नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे का तकरीबन 40% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए DGLDA और कॉन्ट्रैक्टर को जरूरी हिदायत जारी कर दी। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम जारी है। शाहदरा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की तकमील से यौमिया 3 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। दौरान ब्रीफिंग मजीद बताया गया कि बेदिया रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास की तामीर से यौमिया 1,20,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डेप्यूटी कमिश्नर राफिया हैदर भी इस मौका पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के लिए अलविदाई अशाया दे दिया गया। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई अशाया 13 सितंबर को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पर अशाया देने की रिवायत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर्ड होंगे। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के लिए अलविदाई अशाया देगी। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के एहसास में सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई अशाया 13 सितंबर को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पर अशाया देने की रिवायत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर्ड होंगे। और नाज़रीन अब कुछ बात डॉलर की तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का आगाज से ही मस्बत रुझान नजर आ रहा है। मस्बत रुझान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 460 पॉइंट्स के इजाफे से 45,732 पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 45,312 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करते चले डॉलर के अहवाल के हवाले से तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का आगाज ही मस्बत रुझान नजर आ रहा है। मस्बत रुझान के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 460 पॉइंट्स के इजाफे से 45,732 पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 45,313 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ था। दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अमले ने दुबई से कराची पहुंचने पर एक कंटेनर से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद कर ली है। तर्जुमान ANF के मुताबिक गैर मुल्की शराब की 8,520 बोतलें कराची की निजी कंपनी के लिए बुक करवाई गई थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अमले ने दुबई से कराची पहुंचने पर एक कंटेनर से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद कर ली। तर्जुमान ANF के मुताबिक गैर मुल्की शराब की 8,520 बोतलें कराची की निजी कंपनी के लिए बुक करवाई गई थी। तर्जुमान के मुताबिक इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ANF ने मुल्क के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब मुसाफिर बस में सवार 2 मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 2 किलो चर्स और 480 ग्राम आइस बरामद हुई है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोर्ट राधा किशन में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मैं इस निज़ाम को नहीं मानता, मुल्क के एहतजाज करेंगे। गरीब मुस्लिम नहीं, ये कर्ज देने वाले मुस्लिम है। 15 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए और दोबारा फिर 15 रुपए इजाफा हुआ। चीनी, घी, दाल, माश की कीमत में होशरुबा इजाफे अवाम कैसे गुजारा करेंगे। बिजली यूनिट 56 रुपए से दिसंबर में 90 रुपए तक पहुंच जाएगा। जो मीटर काटने आएगा, हमारी जमात गरीब का बिजली का मीटर नहीं काटने देगी। जिंदगी में इनकलाब चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। आपने सारी जमातों को मौका दिया, अब जमात इस्लामी को मौका दें। जमात इस्लामी के टिकट होल्डर बाकिरदार हैं। पाकपतन में सैलाब मुतासरीन अपने घरों को तो लौटना शुरू हो गए हैं, मगर उनको अभी आबाद होने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल। इस वक्त मैं पाकपतन के मुकाम बाबा फरीद पुल पर मौजूद हूँ। भारत की तरफ से तारीख के बुलंद तरीन 4 सैलाबी रेले छोड़े गए जो पाकपतन के मुकाम से होते हुए गुजर गए, जो हजारों एकड़ अराजी और सैकड़ों छोटी बड़ी आबादियों को दरिया बुर्द कर गए। सैलाबी पानी की वजह से लोग जो नकल मकानी करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए थे, वो अब अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको अब भी अपने घरों में आबाद होने के लिए खासा वक्त लगेगा। अगर उनकी ज़रई अराजी की बात की जाए तो उनको अपनी ज़रई अराजी ढूंढने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जो भारत की तरफ से बहुत बड़े रेले छोड़े गए थे, उन्होंने दरियाए सतलुज की पट्टी पर रेत के बहुत बड़े बड़े टीले बना दिए, जिसके नतीजे में लोगों को अपनी ज़रई अराजी ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाबी पानी तो गुजर गया, लेकिन खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां मेंबर दीपालपुर बार इनाम मंशा एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार का आज हड़ताल का ऐलान किया गया। जनरल सेक्रेटरी बार जुनैद खिची ने कहा कि एडवोकेट को बड़ी बेरहमी से आज थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में कत्ल कर दिया गया, जिसकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा पर पुरजोर मुसम्मत करती है और दीपालपुर बार के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करती है। डीपीओ ओकाड़ा और आरपीओ साहिवाल से पुरजोर मुतालबा करती है कि इस वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी के लिए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मासूर वकला साहिबान के खिलाफ ऐसे दिलसोज वाक़यात की रोकथाम पर लाइहा अमल तैयार किया जाए। हम वकला मुल्की सतह पर एहतजाज करेंगे और हम वकला अपना हक लेना भी चाहते हैं, लिहाजा मोअज़्ज़िज़ अरकान डिस्ट्रिक्ट बार ओकाड़ा दीपालपुर बार के साथ मुकम्मल इजहारी यकजहती करते हुए आज को मुकम्मल हड़ताल करें। हारूनाबाद में मियांवाला बंगले के करीब नहर 6R में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों एकड़ पर काश फसलें सेरियाब आ गई। शगाफ के पानी से कपास, जानवरों के चारा जात और सब्जियां भी पानी में डूब गई। किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ अमल है। किसानों ने इल्जाम आयद किया कि महकमा आबपाशी का अमला इतला के बावजूद मौका पर नहीं पहुंच सका, जबकि महकमा आबपाशी हुकाम का कहना है कि हैवी मशीनरी का इंतजाम कर रहे हैं। जल्द शगाफ को पुर कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में जमीन का टुकड़ा एक और जान निकल गया। जरिए राह से तनासे पर मुखालफिन की फायरिंग से नौजवान वकील कत्ल, बाप समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नवाही गांव झुज कलां में मलिक इनामुल्ला झुज, शहजाद झुज, मोहम्मद मंशा और अतीकुर रहमान वगैरह अपनी मकई की फसल काट रहे थे कि दैरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालफिन मोहिउद्दीन नामी मुलजिम ने दर्जन भर साथियों के हमरा अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद इनामुल्ला झुज मौका पर जाबक हो गया, जबकि वालिद मोहम्मद मंशा समेत 5 अफराद फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए, जबकि जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अफसोसनाक खबर है, हुजरा शाह मुकीम में जमीन का टुकड़ा एक और जान निकल गया। जरे राजी तनासे पर मुखालफिन की फायरिंग से नौजवान वकील कत्ल, बाप समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नवाई गांव झुज कालाओं में
ملک انعام اللہ چھج، شہزاد چھج، محمد منشا اور عتیق الرحمان وغیرہ اپنی مکئی کی فصل کاٹ رہے تھے کہ دیرینہ دشمنی کی بنا پر مخالفین محی الدین نامی ملزم نے درجن بھر ساتھیوں کے ہمراہ اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محمد انعام اللہ چھج موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا رات کا تھانہ ڈیفنس پی کا دورہ ہے۔ سی سی پی او لاہور نے صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے فرنٹ ڈیسک، روزنامچہ، حوالات اور مال خانے سمیت مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ بلال صدیق کمیانہ کا شہریوں کو پولیس اسٹیشن میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ ہے، سائلین سے مسائل بارے دریافت کیا۔ سی سی پی او لاہور کے تھانے میں صفائی کے ناقص انتظامات اور بجلی کی وائرنگ کے غیر مناسب انتظام پر اظہار برہمی کیا گیا۔ بلال صدیق کمیانہ کی تھانے کی حالت بہتر بنانے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ فرنٹ ڈیسک پر جمع ہونے والی درخواستوں پر بروقت کارروائی نہ ہونے کی صورت میں ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا۔ فرائض کی انجام دہی میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور پولیس قانون کی بالادستی یقینی بنانے کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے آپ کو کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا رات کا تھانہ ڈیفنس پی کا دورہ ہے۔ سی سی پی او لاہور نے صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے فرنٹ ڈیسک، روزنامچہ، حوالات اور مال خانے سمیت مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ بلال صدیق کمیانہ کا شہریوں کو پولیس اسٹیشن میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ ہے، سائلین سے مسائل بارے بھی دریافت کیا۔ دوسری جانب شفیق آباد انویسٹیگیشن پولیس نے ڈکیت گینگ کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان ذوالقرنین اور عبدالوہاب کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیتی کے متعدد مقدمات ٹریس کیے گئے۔ مزید تفصیلات کے مطابق انچارج انویسٹیگیشن شفیق آباد نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے 6 موبائل فونز، نقدی اور ناجائز آتش اسلحہ بارود اور برآمد کیا گیا۔ ملزمان شاہراہوں اور گلی محلوں میں گن پوائنٹ پر شہریوں کو اپنی وارداتوں کا نشانہ بناتے تھے۔ اس موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے کہا کہ جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر نوش مسعود کی طرف سے شفیق آباد پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی۔ دوسری جانب راوی روڈ پولیس کی کارروائی ہے۔ ذیشان عرف فیضی موبائل سنیچر اور موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان راوی روڈ، شفیق آباد سمیت لاہور کے مختلف مقامات پر وارداتیں کرتے تھے۔ مزید تفصیلات کے مطابق ملزمان راہ چلتے لوگوں سے چھینا جھپٹی مار کر موبائل اور نقد رقم چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ ملزمان کا مختلف مقامات سے موٹر سائیکل چوری کرنے کا انکشاف ہے۔ ملزمان مل کر واردات کرتے اور مال مسروقہ آپس میں تقسیم کرتے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 موٹر سائیکل، 3 موبائل، نقد رقم اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان میں ذیشان عرف فیضی اور حمزہ شامل ہیں۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اے ایس پی سلمان ظفر کی راوی روڈ پولیس کی ٹیم کو شاباد، ایس ایچ او راوی روڈ کا فریاد ہے۔ پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ پنجاب سید علی قاسم گیلانی کی سربراہی میں پی پی وسیع پنجاب الائیڈ ونگز کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ترجمان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ذوالفقار علی بدر، فیصل میر، شہزاد سعید شیما، نیاب گوہر جان، فائزہ ملک، عائشہ نواز چودھری، مائرہ ہاشمی، عہدیداران اور سوشل میڈیا سے منسلک لوگوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ پنجاب سید علی قاسم گیلانی کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے تمام الائیڈ ونگز کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا اجلاس پیپلز سیکریٹریٹ پنجاب ماڈل ٹاؤن لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے انفارمیشن سیکریٹری شہزاد سعید چیمہ، ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری نایاب گوہر جان، ترجمان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ذوالفقار علی بدر، فیصل میر، فائزہ ملک، عائشہ نواز چودھری، مائرہ ہاشمی، پنجاب کے انفارمیشن کے عہدیداران اور سوشل میڈیا ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر مضبوط اور مزید بہتر کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ سید علی قاسم گیلانی نے کہا پیپلز پارٹی کو ڈیجیٹل میڈیا پر منظم اور مضبوط کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچانا پی پی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی کے تمام رضاکاران، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور تمام پارٹی ونگز انفارمیشن بیورو کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عرفان حیدر، کوہ نور نیوز۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے اتوار کے روز مری میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاریخی مدتی دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے تجارت، معیشت، سلامتی، امن اور علاقائی استحکام سمیت باہمی تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ مریم نواز شریف نے کورونا وبا کے مشکل ترین حالات اور گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کے دوران امریکی حکومت کی طرف سے سفیر ڈونلڈ بلوم کی کوششوں کو بے حد سراہا۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے پیپلز پارٹی قیادت کے خلاف من گھڑت اور جھوٹے پروپیگنڈے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شازیہ مری سمیت پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما کی کردار کشی کرنے والوں کا منہ کالا ہوگا۔ پی 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 رہنماؤں کے گھروں سے جھوٹی خبروں میں برآمد ہونے والا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ آمریت کی باقیات نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف جھوٹی پروپیگنڈا مشینیں چلائی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کی طوطا کہانیاں گھڑنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے خلاف اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف جو ایک پچھلی کوئی 4 دہائیوں سے جو ایک نیگیٹو کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج کل پھر وہ اپنے عروج پر ہے، اسی طرح کردار کشی کرنا، اسی طرح الزامات کی جو ایک بچھاڑ ہے وہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے اور ایسا نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں کا منہ کالا ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اپنے پانی میں ہیں۔ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں شازیہ مری اور جو دیگر قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے خلاف جو ایک منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون جو اپنے حلقے سے، سانگڑ جیسے حلقے سے منتخب ہو کر آتی ہیں، ان کی ایک طویل جدوجہد ہے، باقی لوگوں کی بھی ایک طویل جدوجہد ہے، خاص کر کے خواتین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کو کوئی سونے کا چمچ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے، اس میں ان کی قید و بند بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ اور ایک سٹرگل ہے ان کی۔ یہ انتہائی زیادتی ہے، قابل مذمت ہے۔ جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے خواتین کے امپاورمنٹ کے جو پروگرامز ہیں ان پہ کوئی نہیں کر پاتے، کوئی اس کو آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا پاتے، تو پھر آپ اس کو چلانے والوں کو، اس کی چیئر پرسن، اس کے جو دیگر کرتا دھرتا حضرات ہیں، ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرانی ہو چکی ہیں، کوئی نیا ہتھ کنڈا استعمال کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد وفاق کی جماعت ہے، اس کو کتنا کٹ ٹو سائز کریں گے، کتنا چھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ جتنا اس کو ناظرین آپ کو بتائیں کہ واسطہ میں سی بی اے الیکشن کی تیاریاں جاری ہے۔ پھول یونین کے مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون شیخ سہیل اصغر کی صدر پھول یونین واسطہ سعید خان سے ملاقات ہوئی، کارکردگی کو بے حد سراہا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعید خان واسطہ ملازمین کو حقوق دلوانے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے مسلم لیگ نون سے گہرے مراسم ہیں۔
مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے واسطہ CBA میں سعید خان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لاہور میں پولیو کی خصوصی مہم کا کل سے آغاز ہوگا۔ DC لاہور کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، CEO ہیلتھ ایجوکیشن، DDHOs، UCMOs، ایریا انچارجز نے شرکت کی۔ DC لاہور رافع حیدر نے خصوصی پولیو ویکسینیشن متعلقہ تفصیلی بریفنگ جاری کی۔ خصوصی پولیو مہم 4 سپٹمبر سے 11 سپٹمبر تک مخصوص علاقوں میں ہوگی۔ DC لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ پولیو کے ماحولیاتی نمونے سامنے آنے پر پولیو بچاؤ کی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ 7 روزہ مہم میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ پولیو مہم میں 6360 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پٹھان بستیوں میں پولیو ٹیموں کے ساتھ پشتو ٹرانسلیٹر کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ پولیو ورکرز انکاری اور بند ملنے والے گھروں پر خصوصی توجہ دیں۔ DC لاہور رافع حیدر کا مزید کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر انکاری والدین کو بچوں کے مستقبل کی خاطر پولیو قطرے پلانے پر قائل کریں۔ پولیو مہم کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جائزہ اجلاس ہوگا۔ DC لاہور رافع حیدر نے اپیل کی کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ پولیو کے 2 قطرے آپ کے بچوں کو زندگی بھر کی محرومی سے بچا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی خواتین وسطی پنجاب کی صدر ربیہ طارق اور جماعت اسلامی کی صدر عثمہ عمران کی جانب سے یوم حجاب کے موقع پر حجاب مہم کے حوالے سے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حجاب کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ مقررین کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حجاب کو لازم و ملزوم قرار دیا جائے۔ ربیہ طارق کا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حجاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ اسلامی تہذیب کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دینی تعلیمات سے ہٹ کر تباہی کے موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ جی ہمارا تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم جا کے اپنی عورتوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں گے، انہیں یہ بتائیں گے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس کے لیے ہماری بہت مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، جن میں سے ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، عام گیدرنگز بھی رکھ رہے ہیں، بڑی بڑی سی گیدرنگ ہماری ہر ضلع میں گیدرنگز ہو رہی ہیں اس وقت، کل انشاءاللہ سب ہوگی۔ لاہور میں ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بڑے جو آپ سمجھ لیں ہائر اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم خطوں کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے وہ بھی ہم انشاءاللہ رابطہ کریں گے۔ 4 ستمبر جو ہے وہ عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، اور لاہور میں ہم نے اس کے لیے کل کے دن میں بہت سی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہیں۔ کل مسجد شہداء مال روڈ پر ہمارا مظاہرہ ہوگا، اور پورے لاہور سے بڑی تعداد میں خواتین اس میں شریک ہوں گی، جس میں ہم اپنا مطالبہ رکھیں گے کہ خواتین کو تحفظ دیا جائے اور ان کے لیے حجاب ایک فکر اور ایک رویہ کے تحت ایک آگاہی کی پوری مہم چلائی جائے۔ اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ 60% جو ہے پاکستان کے اندر یوتھ موجود ہے، کالجز کے اندر اور دیگر اداروں کے اندر موجود ہے، تو یوتھ کے حوالے سے ہم یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ یہ اصل میں ایک اویئرنیس کی تحریک ہے، جو کہ اصل میں اویئرنیس دینے کے بعد ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ ہم اس کے حوالے سے اداروں کے اندر مختلف لیکچرز کروا رہے ہیں، ہم اداروں میں سٹال لگوا رہے ہیں حجاب کے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم دیگر سرگرمیاں ہیں، کچھ ٹیبلوز ہیں، اور ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو یہ بات بتا سکیں، نیو جنریشن کو، کہ اصل میں اسلامی تہذیب ہی ہماری نجات کا حل ہے۔ اہم خبر شامل کریں لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کے دوبارہ گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کے معاملے پر IG پنجاب کو طلب کر لیا گیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ IG پنجاب کو 2 بجے تک طلب کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے بیورو چیف لاہور چودھری شہباز ارائیں سے۔ جی شہباز، بتائیے گا 2 بجے تک طلبی کی گئی ہے اس حوالے سے۔ جی بالکل، اکثر لاہور ہائی کورٹ کے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کے معاملے پر IG پنجاب کو 2 بجے طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر سابقہ وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے DIG آپریشن، DIG انویسٹیگیشن اور SP سیکورٹی کو بلایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ تینوں افسران 10:30 بجے عدالت میں پیش ہوں۔ دونوں افسران کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کروایا گیا ہے کہ صبح سے باہر ہونے کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔
جس پر عدالت عالیہ نے آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سمیت دیگر افسران کو دوپہر 2 بجے طلب کر لیا ہے۔ عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ اگر آئی جی پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، عدالت نے افسران کو جو ہے وہ 2 بجے تک طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس پر اپڈیٹ کر رہے تھے بیورو چیف چودھری شہباز رائی، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب وحدت کالونی پولیس کی کارروائی سے کاشف عرف کاشی ڈکیت گینگ کے 4 ارکان سرغنہ سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ کاشف عرف کاشی ندیم علی اور عناصر کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں 50 سے زائد مقدمات درج تھے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان جیپو نے بتایا کہ ملزمان سے لاہور شہر میں ہونے والے وارداتوں کے 100 مقدمات ٹریس ہوئے ہیں۔ ان کے قبضے سے مجموعی طور پر 18 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 4 لاکھ روپے سے زائد نقدی، 4 پستول گولیاں اور 30 قیمتی موبائل فونز بھی ملے ہیں۔ انہوں نے ایس ایچ او افضال رؤف اور پولیس ٹیم کو شاباش دی اور تعریفی اسناد دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔